ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 ہمارے سلیبس کا حصہ، اور سورہ نساء اس کی یہ جو آیہ مبارکہ بورڈ پر آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیکچر میں ہم نے اس آیہ مبارکہ کے ترجمے اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اسی طرح سے اس آیہ مبارکہ کی تشریح وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ آیہ مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، یأمر کا معنی حکم کرنا، کم تمہیں، ان تؤدو کا معنی حوالہ کرنا، سپرد کرنا، عطا کرنا، دینا۔ امانات، یہ امانت کی جمع ہے، امانت کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے الا کا معنی طرف، اہلہا، اہل کہتے ہیں مستحق کو، اہل کو، مستحق کو، اہلہا اس کا مستحق، یہ لفظی معنی ہوا۔ اور با محاورہ ترجمہ اس کا یوں ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتیں ان کے اہل یعنی مستحق افراد کے سپرد کرو، ان کے اہل، ان کے حوالے کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں امانات کو ان کے اہل اور ان کے مستحق افراد تک پہنچانے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کا خاص شان نزول کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوتا رہا، اور اسی دورانیہ اور انہی اوقات کے اندر ہے بیت اللہ شریف کے اندر ہے مختلف خدمتیں مختلف لوگوں کے سپرد ہوا کرتی تھیں، اور بیت اللہ شریف اور اس کے متعلقہ جو خدمت جس کے سپرد ہوتی اور جو لوگ ان خدمتوں پر معمور ہوا کرتے تھے، وہ بڑی عزت، شرف اور بڑی توقیر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جس طرح سے سقایا، زمزم پلانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سپرد ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے دیگر بہت ساری خدمتیں جو ہے نا وہ اس خاندان کے سپرد تھیں، اور وہ اس کو بہت زیادہ عزت اور شرف کا ذریعہ تھا بھی، لوگ سمجھتے بھی تھے، اور یہ بھی اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ بنتے تھے اور یہ خدمت کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک خدمت بیت اللہ شریف کی جو چابیاں تھیں وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے اسلام میں نہیں تھے، بعد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، یہ عثمان بن طلحہ کے پاس یہ چابیاں ہوا کرتی تھی، تو گویا کہ وہ کلید بردار تھے۔ اور ایک مرتبہ ہجرت سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ کا ارادہ ہوا بیت اللہ شریف کی زیارت کا اور وہاں پہ طواف کرنے کا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولا جائے، تو عثمان بن طلحہ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور بیت اللہ کی جو ہے نا وہ چابی اور اس کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر جب داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ سے وہ چابیاں لیں، اور چونکہ اس وقت آپ فاتح تھے، اور جب آگے بڑھے اور اپنا جو معمولات تھے بیت اللہ شریف کے اندر وہ ادا کر چکے، تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا بھی موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے، آپ کے قریبی لوگ موجود تھے۔ تو انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح سے بیت اللہ شریف کی دیگر جو خدمتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور ہم اس پر مامور ہیں، اسی طرح سے اگر یہ چابی اور کلید جو ہے وہ اس کی خدمت بھی ہمارے حصے کے اندر آ جائے تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی، لیکن
این اسی موقع پر پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ امانتوں کو ان کے اہل اور مستحق افراد کے حوالے کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی وجہ سے اور اس حکم کے اترنے کی وجہ سے آپ نے اپنے ان چچا محترم کی جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے چابی دوبارہ لا کر کے عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ آیہ مبارکہ تھی، تو گویا اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی اس آیہ مبارکہ کو نہیں سنا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ عین خانہ کعبہ کے جوف اور خالی حصے کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس مقام کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو یعنی گویا اس کا جو شان نزول ہے، اس کی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی، اس کا جو عموم ہے اس کے اعتبار سے گویا وہ جو چابی اس کا اہل وہی خاندان تھا جن کے پاس وہ تھی، انہی کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ جب آپ نے اس عدل کا مظاہرہ فرمایا اور اس سے عثمان بن طلحہ اتنے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج تو آپ ہم سے چابیاں چھین بھی سکتے تھے، آپ کو یہ اختیار حاصل تھا، لیکن آپ نے یہ کام نہ کر کے گویا کہ ایک بہت بڑی حقانیت اور سچائی کا ثبوت دیا ہے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ عثمان بن طلحہ اپنے خاندان سمیت جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا، اور ایک مرتبہ پہلے میں نے کچھ لیکچرز کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ جو شان نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہیں، تو یہ اصول اور قاعدہ مفسرین کے نزدیک کہ آیہ مبارکہ کا جو نزول ہے وہ تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہوتی ہے، تو گویا کہ آنے والی آگے کی صدیوں تک اور قیامت تک کے لیے اس کا حکم جو ہے وہ برابر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اب پھر اس میں ایک دوسری بحث ہے کہ آیا امانات سے مراد، یہ جو امانات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو امانات سے مراد ایک تو جو چیز آپ کے سامنے پیش ہوئی یہ ہے، امانات کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور بہت وسیع مفہوم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جس طرح سے ایک شخص کا حق دوسرے شخص کو اس کا حق ادا کرنا یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے کسی سے کوئی چیز لے لی، جیسے کہ پیسے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے پیسے لیے اور وہ اس کو واپس کر دیے تو یہ امانت ہے۔ یہ امانت کل نہیں ہے بلکہ امانت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن ساری امانت سے مراد یہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ المستشار مؤتمن، کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوا کرتا ہے، مؤتمن ہوا کرتا ہے، یعنی مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا مشورہ دیا جائے، مناسب مشورہ دیا جائے اور بھلائی والا مشورہ دیا جائے، اور پھر دوسرے کا راز رکھنا یہ بھی امانت ہے، اور اس دوسرے تک اس کے راز کو افشا نہ کرنا اس کا یہ بھی امانت کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کسی مجلس اور محفل کے اندر اگر بندہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی امانت کے قبیل کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ کوئی چیز اس کو دینا اور کوئی منصب اور عہدہ کسی کو دینا یہ بھی امانت ہوا کرتا ہے۔ گویا یہ ساری کی ساری چیزیں یہ امانت کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس شخص کے اندر امانت داری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر عہد نہ ہو۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی علامات 3 ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ تو اب یعنی یہاں پر ہی رک کر اگر ہم سمجھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا ایمان اس کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں۔ گویا کہ امانت داری کو اختیار کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر ایک عام مومن ہے تو اس کے ہاں امانت داری کا عنصر جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہونا چاہیے، اور اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر امانت داری کا عنصر نہیں ہے اور وہ امانت کا خیال اور لحاظ نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ تو گویا امین بننا، امانت دار بننا یہ مومن ہے،
اور امانت داری سے روگردانی کرنا اور امانت داری کو چھوڑنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ہم نے جب امانت کو جیسے اس مفہوم کو ہم نے سمجھنا ہے، اسی طرح سے ہم بھی چونکہ امین ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں امین ہوا کرتا ہے، تو امین کو اپنی امانت داری کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اپنے معاملات کو چلائے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو قرآنی تعلیمات ہے اس کے اچھے اثرات اور برکات انسان کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے، اس کو محفوظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔